العلم بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات. رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے ذریعے بڑی پیاری پیاری معلومات قرآن کی آپ کو دی جائیں. اب چلیں گے آج یمین کی طرف. سوتے وقت سورہ کافرون پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سوتے وقت جو سورہ کافرون پڑھے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا. خلاصہ یہ ہے اس کا. ہاں خلاصہ تو یہ بن جاتا ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے کفر سے محفوظ رہے گا, اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. جی کفر سے محفوظ رہے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا. ہم سارے چاہتے ہیں نا کہ خاتمہ بالخیر ہو. تو سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون اتنی بڑی صورت نہیں ہے تو یاد کر لیں اچھے انداز سے تلفظ کے ساتھ اور روزانہ سوتے وقت پڑھ لیں. کل ہم نے سورہ آیت الکرسی کے بارے میں بھی سنا تھا, اس کی فضیلت بھی, تو اب یہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں کہ سوتے وقت انشاءاللہ آیت الکرسی سورہ کافرون پڑھیں گے تاکہ یہ برکتیں ملیں. عبدالقیوم بھائی آپ سے سوال ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس کو پابندی سے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پابندی سے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ آندھی اور اندھیری دور ہوتی ہے اور جو اس کا پابند ہوتا ہے کس سے محفوظ رہے گا؟ جادو سے محفوظ. جی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے آندھی اور اندھیری دور ہوتی ہے. کبھی بہت تیز آندھی چل رہی ہو, اندھیری آ گئی ہو تو یہ پڑھنا چاہیے, اور پابندی سے پڑھنے والا انشاءاللہ جادو سے محفوظ رہے گا. ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو یہی وسوسے آتے رہتے ہیں, لگتا ہے کسی نے جادو کروا دیا ہے, کوئی جن آ گیا ہے, کوئی نظر لگ گئی ہے. ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, تو آپ جب قرآنی وظیفہ موجود ہے سورہ فلق اور سورہ ناس اول آخر درود پاک پڑھ کے پڑھتے رہا کریں, دم کرتے رہا کریں اپنے اوپر, تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا, اور پابندی سے اس کو پڑھتے رہیں جناب. اب چلتے ہیں ہم علی بھائی کی طرف. اول دن میں سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو کوئی اول دن میں دوپہر سے پہلے یاسین شریف پڑھنے کا عادی ہوگا اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. جو شخص سورہ یاسین اول دن میں دوپہر سے پہلے پڑھنے کا عادی ہو اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد علی بھائی کی تیاری زبردست ہے. میلاد رضا بھائی, بیمار پر سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ یاسین پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں اور شفا حاصل ہوتی ہے, تو لہذا تم اسے بیمار پر پڑھو. سورہ یاسین پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں, لہٰذا اس کو بیمار پر پڑھو. تفسیر نعیمی میں یہ موجود ہے, تو بیماروں کے قریب سورہ یاسین پڑھنا چاہیے, انہیں دم کرنا چاہیے, گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, مشکلیں بھی آسان ہو رہی ہے. کیا بات ہے قرآن پاک کی صورتوں کی. جواب درست دے دیا جناب. آج یمین سے سوال کریں گے, کس جگہ پر بنی اسرائیل پر من و سلوہ آسمان سے نازل ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے 6 لاکھ افراد جو ہے وہ میدان طیہ میں قیام پذیر ہوئے تھے, اور وہیں پر ان پر من و سلوہ نازل ہوا تھا. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طی میں مقیم تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ وہاں نازل کیا تھا. مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے زیارات مقامات مقدسہ, ان میں ہم نے اس میدان میں بھی جا کر ایک ریکارڈنگ کی تھی, اور یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے کہ یہ 6 لاکھ افراد کئی سالوں تک اس میدان میں راستہ ہی ڈھونڈتے رہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ تھی, وہ اس میدان سے باہر ہی نہ نکل سکے, اور پھر یہ آسمانی کھانے نازل ہوئے تھے. جواب درست دے دیا ہے جناب. باری ہے عبدالقیوم بھائی کی. اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف بادشاہ کے معزز کون سے بادشاہ؟ درباری تھے. ٹھیک ہے, شہر کون سا تھا؟ شہر تھا, یہ بڑا عجیب سا نام ہے ویسے. ہاں, جب آپ کا جواب درست نہیں ہوتا تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. خوشی ہوتی ہے یا افسوس؟ ہاں افسوس. شہر افسوس. ہاں شہر. اچھا, یہ جو اصحاب کہف ہے نا, ان کی جو ہسٹری ہے, یہاں بہت سارے نام جو آج ہم کسی اور معنی میں یوز کرتے ہیں نا, افسوس, اس شہر کا نام ہی افسوس تھا. وہاں کے بادشاہ کے معزز درباری تھے, شرفا تھے. اچھا, بادشاہ کا نام کیا تھا؟ بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. تو اب جو ہم کہتے ہیں نا دقیانوسی باتیں, تو شاید یہ وجہ یہ ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ تھا, اس زمانے کی باتیں کوئی کر رہا ہوتا تو کہتے ہیں تم دقیانوسی باتیں کر رہے ہو. تو بیسیکلی دقیانوس یہ بادشاہ کا نام تھا, اور افسوس بھی ایک شہر کا نام تھا. چلیں جناب, اور
علی بھائی اگر آپ نے میری باتیں غور سے سنی ہوں گی تو آپ کا جواب آسان ہو جائے گا. بتائیے اصحاب کہف کس بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر غار میں پناہ گزین ہوئے تھے؟ اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر غار میں پناہ لی تھی. جناب بالکل صحیح ہے اور جواب آپ کا درست ہو گیا ہے. اور مجھے مجلس سے پہلے بھی ایک دو بار کہا ہے کہ آپ تفصیل بیان کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ آگے وہی سوال تو نہیں ہے. تو ایسا ہی ہو گیا جناب کہ میں نے دقیانوس والی بات کر دی, میں نے سوال دیکھا نہیں تھا. لیکن علی بھائی چلیں آپ نے جواب دے دیا ماشاءاللہ. میلاد رضا چلیں, ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. اصحاب کہف کے بارے میں دیکھیں کتنی معلومات ہو رہی ہے. سورہ کہف پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں تو سب سیکھنے کو ملے گا نا. اصحاب کہف کس بادشاہ کے دور میں بیدار ہوئے؟ جب یہ غار میں گئے تھے تو دقیانوس بادشاہ کا دور تھا, جب یہ بیدار ہوئے تو وہ کون سا بادشاہ تھا؟ اصحاب کہف بیدروس بادشاہ کے دور میں بیدار ہوئے تھے, جو ایک نیک دل انصاف پرور بادشاہ تھا. جی نیک دل تھا, انصاف پرور بادشاہ تھا. بیدروس کے دور میں یہ لوگ بیدار ہوئے, تقریباً 309 سال تک یہ سوتے رہے. کیا بات ہے, اس واقعے سے اللہ کی قدرت کا کیا معاملہ سیکھنے کو ملتا ہے اور مزے کو مزہ آ جاتا ہے جب اصحاب کہف کی تفسیر کو پڑھیں, قرآن پڑھیں تو یہ سب معلوم ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ مدنی چینل پر ایک سلسلہ ہمارا ہوا تھا, ایک قصہ ہے قرآن سے, اور اس کے بعد ایک اور ہم نے پروگرام کیا پیغام قرآن, جس میں قرآن کے واقعات بیان کیے. اگر آپ شوق رکھتے ہیں قرآن کے واقعات کو جاننے کا اور اس کا پیغام چاہتے ہیں تو آپ یہ سلسلہ یوٹیوب وغیرہ پر مدنی چینل کے پیجز پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. جناب یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, قرآنی معلومات. آئیے پھر دیکھتے ہیں ہمیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جناب 14 نمبر ہیں حاجی امین کے, عبد القیوم بھائی ہیں 10 نمبر پر, محمد علی اور میلاد رضا بھی 14 نمبر ایچ پر ہیں. مقابلہ بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. وقت ہوا ایک مختصر نعت شریف سنیں گے اور آپ کی کچھ کالز لیں گے, اور اس کے بعد مقابلے کو لے کر اختتام کی طرف چلیں گے. یاد رہے کراچی کے اختتام میں سحر تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, اور آخر میں ہم آپ سے سوال بھی کرتے ہیں. جو آج سوال کیا ہے اس کی قرآن اندازی بھی ہوگی. اور آج ناظرین میں نے آپ کو ایک شاندار امیزنگ دعوت کے بارے میں بتانا ہے, ایک ایسی دعوت جو یادگار دعوت تھی. کس نے دعوت کی تھی, کس کی تھی, اور وہ دعوت ایسی یادگار کیوں ہے, اس کے بارے میں جانیں گے. یہ واقعہ بھی میں نے سلسلے کے اختتام پر آپ کو سنانا ہے.